پولیو کی روک تھام، سندھ حکومت کا اقدام، سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ کراچی ایس ایم بی فاطمہ جناح اسکول گارڈن ویسٹ میں تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزراء جام اکرام اللہ دھاریجو، جام خان شورو، سردار شاہ، ذوالفقار شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر شریک۔ مہم میں سندھ بھر میں 1,06,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 3 نومبر تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم میں بریک آنے کے بعد پولیو کیسز میں اضافہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں انسداد پولیو مہم شروع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو مہم تقریب سے خطاب، کہا پولیو مہم 7 دن تک جاری رہے گی۔ پولیو کے قطرے کے ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ پولیو خطرناک مرض ہے، ملک میں پولیو کا خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پولیو وائرس بچے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ پولیو صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جلد ملک سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ مراد علی شاہ کی انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیر غور آئیں گے۔ جسٹس مسرور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث فل کورٹ اجلاس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ کاز لسٹ جاری، آج سے 1 نومبر تک کے لیے 968 مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ پاکستان تحریک انصاف کا ججز تقرر کے لیے کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان طویل المدت کمیشن ہوگا۔ کمیشن کی فیصلہ سازی میں حزب اختلاف کے 2 ارکان کا کردار اہمیت کا حامل قرار۔ کمیشن میں حزب اختلاف کی نمائندگی کے لیے 2 ناموں کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی خصوصی اجلاس کے بعد اعلامیے کا متن۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت وزیر اعلیٰ کے پی کے مداح نکلے۔ شیر افضل مروت کی علی امین گنڈاپور سے اختلافات کی خبروں کی تردید، کہا گنڈاپور کے بہت سے اقدامات کی تعریف کی ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، احتجاج میں ان کے کردار کا نون لیگ اور دیگر جماعتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ احتجاج میں علی امین کے بجائے قیادت کو آگے کریں گے، ہم گنڈاپور کی سپورٹ سے مستفید ہو سکتے ہیں، ان کے احتجاج کو جواز بنا کر گورنر راج کے لیے بھی راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کا بلاک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے واضح کر دیا، کہا الیکشن کا مطالبہ بالکل ٹھیک اور جائز ہے، ہمارا اور مولانا کا ٹریک ایک ہی ہے، یہ حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی۔ آئی ایم ایف پیکج کے بعد پاکستان کو دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے بھی فنڈز کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان کو ایشیائی ترقیاتی بینک سے $2.75 کروڑ ملنے کا امکان۔ فنڈز 4 سالوں کے لیے بجٹ سپورٹ کی مد میں فراہم کیے جائیں گے۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہوائیں لاہور کے لیے زہر بن گئی۔ اسموگ کی مجموعی شرح 500 سے تجاوز۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث آج سے لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، تدریسی عمل صبح 8:45 پر شروع ہوگا۔ اوقات کار کا اطلاق آج سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا۔ شکارپور میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، 2 مغوی بچے بازیاب۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی کامیاب کارروائی پر پولیس اور رینجرز افسران کو شاباش، کہا انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل بیسڈ کارروائی اور مؤثر اقدامات لائق ستائش ہے۔ گرفتار اغوا کاروں کے خلاف ٹھوس اور مؤثر تفتیش کر کے نشان عبرت بنانے کی ہدایت۔
لسبیلا میں درگاہ شاہ نورانی سے واپسی پر زائرین کی بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق 11 زخمی ہو گئے۔ حادثہ موسیٰ چڑھائی کے قریب پیش آیا، بریک فیل ہونے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک۔ زائرین کا تعلق کراچی کے علاقے نیو کراچی عیدگاہ گراؤنڈ سے ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ تہران پر اسرائیل کے حملوں کا معاملہ سلامتی کونسل میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ روس، چین، الجزائر کی ایرانی درخواست کی حمایت۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی فیڈریشن کونسل میں فیڈرل اسمبلی کی چیئرپرسن ویلنٹینا موٹوینکو دورے پر پاکستان پہنچ گئی۔ نور خان ایئر بیس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے روسی فیڈرل اسمبلی کی چیئرمین کا استقبال کیا۔ اپنے دورے کے دوران ویلنٹینا موٹوینکو کی قیادت میں روسی وفد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقاتیں کرے گا۔ چیئرپرسن ویلنٹینا موٹوینکو آج سینٹ کے خصوصی اجلاس سے بھی خطاب کریں گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل و گیس کی قیمتیں گر گئیں۔ تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل $73 فی بیرل پر فروخت۔ امریکی خام تیل WTI $68 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عالمی گیس کی قیمت میں 3.5% کمی، $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اختلافات، آپسی انبن۔ گیری کرسٹن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعلقات خراب۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔ گیری کرسٹن کا وائٹ بال ٹیم اور سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگریز میں اپنی پسند ناپسند منوانے پر بضد۔ پاکستان میں قیام سے انکار، سپورٹنگ اسٹاف میں من پسند افراد شامل کرنے کا مطالبہ۔ PCB کا مطالبات ماننے سے انکار۔ گیری کرسٹن کی آسٹریلیا نہ جانے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے 7 ممبر آسٹریلیا روانہ۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور فیصل اکرم شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آسٹریلیا نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 سیریز کے میچز 14، 16 اور 18 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مثبت آغاز، تاریخ کی نئی بلند ترین حد کو چھو لیا۔ 100 انڈیکس 743